میرا نام رائما ہے۔ میں 21 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، بلکہ اب تک کی زندگی میں میرے پاس موبائل فون تک ہی نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میرا ہمسفر بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسی میں ہوں، کیونکہ میں نے اب تک اپنی ساری محبت اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی جب میری شادی عمر سے ہوئی۔ وہ بالکل پاک باز اور نیک انسان تھا۔ انہوں نے شادی سے پہلے میری تصویر تک نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا بھی کہ اگر لڑکا ملنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے بہت شائستگی سے منع کر دیا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، اور میں اپنی رب کی حضور شکر بجا لائی کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک نیت شوہر ملنے جا رہا ہے۔ دل میں ہزاروں ارمان لیے میں پیا سنگ رخصت ہو کر عمر کے گھر آ گئی تھی۔ ہماری شادی بھی بالکل اسلامی طریقے سے ہوئی تھی، مسجد میں نکاح اور پوری پردے میں تمام رسومات، ویسی ہی جیسی میری خواہش تھی۔ پہلی رات وہ میرے کمرے میں آئی اور سلام کیا، کافی اچھی اچھی باتیں کی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ عمر نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں، ایسے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہو۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا کہ وہ کچھ بولیں، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسی کوئی قفل لگا ہوا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ایک دم کیا ہوا؟ ابھی تو اچھی خاصی باتیں کر رہے تھی۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں خون اترا، اور پھر وہ طوفان آ گیا جس نے میری ہستی کو ہلا ڈالا۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے خوب مارا۔ میں معافیاں مانگتی رہی، لیکن وہ بالکل نہ رکے۔ ایک طرف وہ مجھے مار رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملے گی جو نیک ہوگی، جس کا ماضی صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، لیکن مجھے تم ملی۔ آخر میری خطا اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ مجھے تم جیسی گھٹیا لڑکی ملتی۔ میں تو ان کی باتیں اور لبو لہجہ سن کر حیران رہ گئی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس بری طرح سے میرے ساتھ پیش آ رہی تھی؟ میں فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنا سر ان کی جوتوں پر رکھ دیا۔ تب ان کے چلتے ہاتھ رکے۔ میرے آنسو ان پر اثر کر رہے تھے۔ ابھی ان کا ہاتھ رکا ہی تھا کہ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو پہلی ہی رات مجھ سے ایسی پیش آ رہی ہیں۔ میری اس بات پر انہوں نے زوردار قہقہا لگایا اور کہا کہ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ تم تو وہ ہو نا جو میری ہر ادا سے واقف ہے۔ تمہیں میرے غصے سے لے کر خوشی ہر رنگ کا پتہ ہے۔ پھر یہ ڈھونگ کیوں کر رہی ہو سندس پری؟ عمر کے منہ سے یہ نام سن کر میں حیران ہوئی، اور پھر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں سچ میں آپ کے نہیں جانتی، بلکہ آپ کو تو کیا، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ابا اور بھائی کے علاوہ کوئی مرد سے کبھی رابطہ ہی نہیں رکھا، اور نہ ہی میں نے ان کے علاوہ کسی کو آج تک جانا ہے۔ میرے کردار کی گواہی تو پورا خاندان دیتا ہے۔ میں وہ واحد لڑکی ہوں جس نے آج تک موبائل فون تک استعمال نہیں کیا۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ میں نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں انہیں خوب سنا دی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس موبائل نہ ہو؟ تم مجھ سے ہی نہیں بلکہ اور لڑکوں سے بھی بات کرتی تھی۔ تم پورے جہاں کو اپنی تصویریں بھیج رہی ہو، اور آج کہہ رہی ہو کہ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ ان تصویروں والی بات پر میرا ماتھا تھنکا، اور میں نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی تصویر بنائی ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر نے کچھ کہنے کی بجائے اپنا موبائل کھولا اور پھر کچھ تصویریں نکال کر میری سامنے رکھ دی، اور وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میں ہی تھی، الگ الگ دن، الگ الگ کپڑوں میں، مسکراتے ہوئے۔ اور پھر مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ سب کے پیچھے کون تھا، جو خود تو منظر سے غائب تھا، لیکن میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی آگ لگا چکا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں نے کہانی بتانا شروع کی۔ ہم لوگ سب مشترکہ خاندان میں رہتے تھے۔ سارا بچپن چاچیوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ گزرا تھا۔ دلوں میں بھر بھر کر نفرتیں لیے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی سب لڑکیوں کے پاس موبائل تھا، سوائے میرے۔ میں مدرسے جاتی تھی،
اور میرا دھیان ان سب خرافات کی طرف بالکل نہیں تھا، اسی لیے میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ لیکن میری کزن سویرا ہر قسم کی سوشل میڈیا پر تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ تو جتنی خوبصورت ہو، تم اگر سوشل میڈیا پر آ جاؤ تو تہلکا مچ جائے اور پھر ہر بندہ بس تمہارے ہی سامنے دم بھرے۔ لیکن ہر بار میں سہولت سے انکار کر دیتی اور یہی کہتی کہ مجھے ان خرافات میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ہونا شروع ہوئی تھی۔ سویرا میرے پاس آتی اور کافی وقت میرے ساتھ گزارتی، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی جن میں سوشل میڈیا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک اچھا تاثر تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ صدر گئی ہے، اب اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹ کر مذہب کی طرف ہو گیا ہے، جو کہ خوشائند بات تھی۔ اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی۔ اس کے پیار کا جواب میں نے دوگنی چاہت سے دیا۔ لیکن پھر کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ میں آپ کی تصویریں بناؤں گی، آپ اتنی خوبصورت ہو، یہ اچھے لمحے ہمیں قید کرنے چاہیے۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ آپ بچپن کی باتیں دل میں دبا کر بیٹھی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور پھر میں نے اپنی تصویریں کھنچوائی تھیں اور اس دن ہم نے بہت مزہ کیا۔ اب مجھے اس پر بھروسہ ہوتا جا رہا تھا، ہم اکثر ساتھ رہتی تھیں۔ سویرا کے پاس میری ہزاروں تصویریں تھیں اور اب وہ میری بہن سے بھی زیادہ عزیز تھی مجھے، اس لیے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں آج سمجھی تھی کہ آخر کیوں ایک دم سے وہ میرے ساتھ اتنی اچھے سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ جو سارا بچپن مجھ سے دور بھاگتی رہی اور میری غیبتیں کرتی رہی، اسے جب مجھ پر پیار آیا تھا، اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی مفاد تھا۔ میں نے ساری بات عمر کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن ہمیں اسے بھی ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ سویرا نے آپ کی تصویریں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر دی ہیں۔ کئی لڑکوں کے پاس آپ کی تصویریں ہوں گی۔ یہ بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔ تب مجھے عمر نے پوری بات بتائی کہ میں ان دنوں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا اور کافی بور ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تاکہ اپنی بوریت کو ختم کروں۔ اس لیے میں نے اکاؤنٹ بنائے اور پھر وہاں مجھے ایک لڑکی ملی، سندس پری کے نام سے۔ وہ بہت اچھی اور بہت شوخ تھی۔ اس نے مجھے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ سارا دن میں اس سے باتیں کرتا تھا اور مجھے اتنی اس کی عادت ہو گئی تھی کہ جب وہ بات نہ کرتی تو میں پاگل سا ہو جاتا، مجھے الجھن ہوتی۔ دھیرے دھیرے وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جو کہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں اس پر کتنا منحصر تھا مجھے اب پتہ لگا تھا۔ تبھی میرے دل میں یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ میں اس سے ملوں جس نے میری زندگی کو اتنا روشن کر دیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اسے دیکھنا ہے، لیکن وہ صاف مکر گئی اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے دیکھیں۔ میں حسین نہیں ہوں اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ مجھے کوئی بھی دیکھے، لیکن کاش اس کی اہمیت کوئی مجھ سے پوچھتا۔ وہ میرے لیے کیا تھی؟ اسے دنیا جو بھی کہتی ہو، لیکن وہ میرے لیے سب سے زیادہ حسین تھی، کیونکہ اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ میں اپنی ذات پر بدستور قائم رہا کہ وہ جیسی بھی ہے مجھے اسے دیکھنا ہے۔ اس ذات کی وجہ سے وہ 3 دن تک غائب رہی۔ اس کی غیر موجودگی میں نے سوچا کہ اب اس سے ایسا کوئی بھی تقاضا نہیں کروں گا۔ وہ جیسی بھی ہے، حسین ہے یا نہیں ہے، مجھے قبول ہے، کیونکہ محبت صورتوں سے نہیں کی جاتی۔ لیکن جب وہ آئی تو اس نے بنا کوئی بات کیے پہلے مجھے تصویریں بھیجیں اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے ٹھکرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اب وہ اکثر مجھے تصویریں بھیجتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک تھا، لیکن بس شوق میں آ کر میں نے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ لیکن میں نے جس اشتیاق سے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا، مجھے ایک بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سے لڑکے تھے جو مجھ جیسے ہی تھے۔
اس سے محبت کرتے تھے، بالکل ویسی ہی باتیں، ویسا ہی پیار اور ویسے ہی اظہار، سب ایک جیسا تھا، بس لوگ الگ الگ تھے۔ اس نے ایک نہیں کئی لڑکوں کو تصویریں بھیجی تھیں۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میں بھی ایسی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا ہوں۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں، تب اس نے کہا، تو کیا ہوا؟ اچھا ہے جان گئے، تم جیسے تو کئی لوگ ہیں جو میرے عشق میں پاگل ہیں۔ اس بڑی ٹھوکر کے بعد میں دنیا سے الگ ہو گیا اور سوچا کہ اب میں نیک راہ پر چلوں گا تاکہ مجھے نیک شریک حیات ملے۔ عمر کی باتیں سن کر حقیقت مزید واضح ہو گئی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ آخر اس کا پردہ بھی فاش کر دیا جائے۔ میں اپنے میکے رہنے کے لیے گئی، اور وہاں میں نے دیکھا کہ سویرا ہمیشہ کی طرح مجھ سے ویسے ہی ملی تھی جیسے پہلے ملتی تھی۔ میں نے اسے چائے لانے کا کہا تو وہ فون وہیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ جیسا اس نے کیا، میرے بھروسے کا فائدہ اٹھایا، میں نے بھی وہی کیا۔ وہ اپنا فون کھلا ہوا میرے سامنے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے موبائل کھولا اور پھر ہر چیز اپنے سامنے دیکھی۔ سویرا میرے لیے چائے لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل میرے پاس ہے۔ وہ سہم گئی، لیکن آج میں اسے کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی وہ میری تصویروں کے ساتھ کرتی پھر رہی ہے۔ وہ بالکل ہی مکر گئی، لیکن پھر بھی میں نے اسے صاف کہا، اگر وہ نہ مانی تو میں اس کا موبائل سب گھر والوں کے سامنے کھول کر دکھا دوں گی۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ میری دھمکی کام کر گئی، اور پھر سویرا نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے بہت جگہ پر تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہوں۔ سب لوگ مجھے کالی کالی کہتے تھے۔ اسی لیے جب سوشل میڈیا پر لوگ صرف مجھ سے بات کر کے میری تعریفیں کرنے لگے تو مجھے لگا کہ میں اتنی بھی عام نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہے۔ مجھ میں اعتماد آنے لگا تھا، لیکن تبھی سب لڑکوں نے مجھے دیکھنے کا اصرار شروع کر دیا۔ میں مجبور ہو گئی، کیونکہ مجھے اس تعریف اور ستائش کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اس سب سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے رنگ اور شکل کو لے کر میں اتنی جگہ دھتکاری جا چکی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہاں بھی کہیں مجھے اس طرح کی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے میں نے تمہارا استعمال کیا اور سب کو تمہاری تصویریں دکھاتی رہی۔ یہ کہہ کر وہ میری پیروں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ میں سب کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں اسے روتا چھوڑ کر گھر چلی آئی، کیونکہ میرا مقصد اپنے شوہر کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھا، جو میں کر چکی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ اس دن کے بعد میں اپنے مائکے نہیں گئی اور سوچتی ہوں کہ آخر لوگ ایسا بڑا دھوکہ کیسے دے لیتے ہیں کہ اگلی کی زندگی ہی تباہ کر دیں۔